اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سبسکرائبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کی یہ حسین نظارے، آسمان سے اترتے سوئی کے گالے جنہوں نے زمین کے اوپر سفید کارپیٹ بچھائی، جس سے سیاح اور کاروباری طبقہ جو ملکہ کوثر مری کا، اس کے چہروں پر خوشی کھلی کھلی نظر آئی۔ سیاح ہٹکلیاں کرتے، انجوائے کرتے، موج مستیاں کرتے ہمیں نظر آئے اس اترتی برف باری میں۔ ملکہ کوثر مری میں اس برف باری کے بعد جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، وہیں پر دن کو نکلنے والی دھوپ میں سیاح بھی ہمیں خوب انجوائے کرتے نظر آئے۔ جیسے یہ بچی دیکھیں، ماشاءاللہ کیسے خوبصورت انداز میں برف کے اندر اپنی مری کے ٹور کو یادگار بنا رہی ہے، اور اس کے والد صاحب اس کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مال روڈ پر دیگر سیاح بھی ہمیں گھومتے پھرتے چلتے نظر آئے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے ملکہ کوثر مری کا رخ کیا ہوا ہے، لیکن یہ سیاح گھوم پھر کر شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے مری کی ہوٹل انڈسٹری کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو لنک روڈ ہیں، ان لنک روڈز کو جو ہے، یہ ایک مین روڈ ہے مری شہر کی جو مری آرٹس کونسل کی طرف جا رہی ہے، اس کو بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی وہاں پر موجود جو ہوٹلز ہیں وہ صاف کر رہی ہے۔ دیکھیں غیر ملکی سیاح، جس میں ہماری سکھ کمیونٹی کے ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی مری مال روڈ پر آج نظر آئے، اور برف باری میں انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ دیکھ لیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں سکھ جو آج وہ کمیونٹی کے افراد مری میں موجود تھے، اور انہوں نے بھرپور انجوائے کیا ہے۔ طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے۔ اس کے علاوہ مری مال روڈ پر جو یہ برف باری گری، تو 24 گھنٹے تک مری مال روڈ پر برف باری ہائی وے صاف نہ کر سکی، جس سے چلتے سیاح جو ہیں، یہ پانی والی برف انتہائی مشکل ان کو پیش آتی رہی۔ یہ پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہے۔ دیکھیں سیاح مری کا جو مین تاریخی مال روڈ ہے جی پی او چوک کے ساتھ، کب میں آپ کو جی پی او کی بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے 1122 گاڑی کی گاڑی سے آگے اگر آپ دیکھیں تو مال روڈ پر کہیں کہیں تو سڑکیں بالکل صاف کی گئی، جبکہ کئی جگہ پر جو ہے وہ بالکل سڑکیں صاف نہ کی گئی، اور جو سڑکیں صاف کی گئی ہیں، جیسے مال روڈ کے آپ کو نظر دکھا رہا ہوں، تو ان پر بھی نمک پاشی نہ کی گئی۔ نمک پاشی نہ ہونے کی وجہ سے جو برف مکمل طور پر پگھل نہ سکی، اور بالکل 0% کارکردگی تو 100% ہائی وے کی مشینری یا کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ 0% تو آپ کی روڈ کو کلیئر کرتی ہے، وہ تو نمک پاشی کرتی ہے۔ اور مری میں سوئی گیس کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ایک ہوٹل انڈسٹری بڑی تعداد میں جو ہے وہ سوئی گیس سے لکڑی پر آ رہی ہے، جس کی یہ فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گیزر جو رہائشی ہوٹل ہیں، جب وہ اپنے ٹھہرے ہوئے سیاحوں کو گرم پانی کی سہولت دیتے ہیں، تو اب لکڑی پر جو ہے وہ گیزر چلائے جا رہے ہیں، جو چند عرصہ پہلے تک سوئی گیس پر چلتے تھے۔ ابھی سوئی گیس کا بل اگر کسی کا گزشتہ سال اس مہینے میں 30 35 40 50 ہزار 60 ہزار آتا تھا، تو اب وہی بل جو ہے 5 لاکھ روپے سے لے کے 12 لاکھ روپے، بلکہ اس سے بھی زائد مری میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ کمرشل جو بل ہیں، جو بہت بڑی سیاحتی علاقے کے ساتھ ایک زیادتی ہے، اور یہ سوئی گیس کی بڑھتی جو قیمتیں ہیں، یہ مری کے ان حسین نظاروں کو جب دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو لا محالہ اس کا جو اثر ہے وہ مہنگائی کی صورت میں سیاحوں پر ہی پڑے گا، اور جس سے ملکہ کوثر مری کی سیاحت جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور جب سیاحت متاثر ہوگی تو اس سے حکومت پنجاب کا اور وفاقی حکومت کا اور ریونیو کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی معاشی حالت میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی، کیونکہ جب ریونیو ہی نہیں ہوگا، کاروبار ہی نہیں ہوگا، تو ریونیو کس صورت میں ملے گا۔ یہاں پر تو مجھے جو حالات مری کے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی کچھ منصوبہ بندی ہے، جس کے تحت ہی مری کی یہ بار بار جو یہاں پر مری میں موجود ادارے ہیں، وہ جب ایسا موسم آتا ہے برف باری کا یا سیزن گرمائی سیزن ہوتا ہے،
تو اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہمیشہ ہی جو ہے وہ 17 میل کے مقام سے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، اور اس میں مشاورت شامل ہوتی ہے اسلام آباد کی، راولپنڈی کی اور مری کی انتظامیہ کی، جبکہ حالانکہ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے سیاحوں کو روکا ہے تو دوسری دفعہ آپ اپنی کارکردگی کو درست کریں، اپنی کارکردگی کو بہتر کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ سیاحوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ ہم نے ماضی میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا کہ 6 6 7 7 8 8 فٹ بھی برف پڑتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی نہ تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور تھا، نہ اتنے نجی ٹی وی چینلز تھے، نہ یوٹیوب کا دور تھا، نہ فیس بک کا دور تھا، نہ ٹویٹر کا دور تھا، نہ واٹس ایپ کا دور تھا، لیکن لوگ خوشحال تھے، لوگ پرسکون تھے، سیاحت بہترین چل رہی تھی، مہمان نوازی تھی۔ لیکن اب یہ ملکہ کوثر مری کی یہ خوبصورت نظر دیکھیں جی، دھند بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، اور پہاڑ کیسے برف سے سفیدی انہوں نے اپنے اوپر ایک پوشاک کی صورت میں لے رکھی ہے۔ یہ سیاح اس برف باری سے دیکھیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں، منچلے نوجوان کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے پر برف کے گولے بنا کر پھینک رہے ہیں۔ یہی مری کا اصل حسن ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سیاحت کو برقرار رکھنے کے لیے مری میں موجود سٹیک ہولڈرز، مری کے کاروباری طبقہ جو ہے، اور مری انتظامیہ اور حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ غور کریں۔ آج سارا دن جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری رہی، کبھی سورج ہیوی ہو جاتا، کبھی بادل ہیوی ہو جاتے۔ یہ دیکھیں رات بھر کی جو برف باری ہوتی تھی، جس میں سیاحوں کی گاڑیوں کی یہ کیا حالت ہے کہ باقاعدہ چھت کے اوپر ایک چھت برف نے بنائی ہوئی ہے، شیشہ صاف کر کے باقی برف یہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو برف رات کو ابھی اس گاڑی کے اوپر جمی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ کافی دیر تک رہے گی۔ اور یہاں پر ہائی وے کی مشینری کی اگر بات کی جائے تو ہائی وے کی جتنی بھی مشینیں، ان میں اکثر مشینری جو ہے وہ خراب حالت میں روڈوں کے اوپر لائی گئی، جس کی آگے میں آپ کو فوٹیج بھی دکھاتا ہوں۔ یہ مری شیخ کشمیر پوائنٹ کا علاقہ ہے، یہاں پر روڈ تو صاف کر دیا گیا، سڑک صاف کر دی گئی، لیکن یہ وہ مشین ہے جو گزشتہ کل میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کا بلور نہیں چل رہا تھا، اسے رولا مشین کہا جاتا ہے، اور یہ آج خراب کھڑی ہے۔ اور یہ صبح کے وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن یہ رات کو ابھی جب میں گھر آیا ہوں تو اس وقت بھی یہ اسی مقام پر کھڑی ہے، جو محکمہ ہائی وے کی نیالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور 54 کروڑ روپیہ جو نصف ارب سے زائد رقم ہے، وہ حکومت نے مہیا کی ہے NHA کو، انتظامیہ کو اور اداروں کو، اور حکومت کی طرف سے یہ سہولیات اور یہ رقم فنڈز مہیا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ مری میں سیاحوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، سیاح جو آئیں وہ پرسکون طریقے سے اپنی جو ہے وہ سیاحت کے مزے لیں۔ لیکن محکموں ان وابٹا، ہائی وے اور یہ مختلف محکمے ان کی نااہلی کی وجہ سے، یہ دیکھیں لنکس روڈ ہیں جو بند ہیں، ان محکموں کی نااہلی کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ مری کی جو انتظامی افسران ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر مری ہیں اس وقت موجودہ آغا ظہیر عباس شرازی، اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اجاز، اور اسسٹنٹ کمشنر مری کیپٹن ریٹائرڈ عبد الوہاب خان، ان کو بھی انتہائی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ جب سیاحوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میڈیا تک بات پہنچتی ہے، میڈیا تک بات پہنچتی ہے تو وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا بھر میں وہ خبر پہنچتی ہے، جس سے ملکہ کوثر مری کی بھی جو ماتھے کا جو جمر ہے، یہ خوبصورتی ہے، اس پر بھی کچھ دبل لگتا ہے۔ لیکن یہ مری کا لنک روڈ ہے، مین شوالا روڈ، یہ جو لارنس کالج روڈ سے ایکسپریس وے کو ٹچ کرتے، یہاں پر دیکھیں کہ مقامی لوگوں کی یہاں پر زیادہ رہائشیں ہیں، اور یہ برف سے ابھی تک یہاں پر مشین ہائی وے کی نہیں پہنچی، اور یہ دن تقریباً 2 ڈھائی بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اور مقامی لوگوں کو انتہائی تکلیف کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے، دکے لگا لگا کر وہ اپنی گاڑیوں کو نکال رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی جو نااہلی ہے، یہ محکمہ ہائی وے کی ہے، اور محکمہ ہائی وے جو ہے اس کے لیے ملکہ کوثر مری تو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی بنی ہوئی ہے کہ ہر سال ان کو سونے کا انڈا وہ دے رہی ہوتی ہے، اور یہ مزے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے انتہائی معتبر ذرائع سے یہ بھی پتہ لگا ہے
کہ گزشتہ کئی سالوں کا نمک جو ہے، جو برف باری کے دوران مختلف شاہراہوں پر انہوں نے نمک پاشی کرنی تھی جس سے تاکہ یہ برف پگھلے، کورا نہ جمے، تو وہ نمک سٹاک کیا ہوا ہے اور ہر سال وہی نمک دوبارہ کاغذوں کے اندر خریدا جاتا ہے، کیونکہ جتنا نمک خریدا جاتا ہے وہ سارا استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے یہ حالیہ سیزن کی مثال لے لیں کہ نومبر، دسمبر، جنوری یہ گزر گئے اور جنوری کے آخری ایام کے اندر یہ برف باری ہوئی ہے، اور اب فروری آ چکا ہے، اور فروری میں جو ہونے والی برف ہے، یہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں یہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ برف اتنی دیر نہیں ٹھہرتی، یہ جلدی پگھل جاتی ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن محکمہ ہائی وے ماشاءاللہ اللہ پاک نے کیسے کیسے اس میں افسران رکھے ہیں کہ جو مری میں مقامی سہولت کاروں کے بغیر یہ کرپشن نہیں کر سکتے، کہ وہ کیسے کمال مہارت کے ساتھ نصف ارب روپے سے زائد کی رقم 54 کروڑ روپے کی رقم ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، جس سے پورا ایک نیا شہر آباد ہو سکتا ہے۔ تو یہ کس طریقے کے ساتھ جناب اللہ یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور عجب کرپشن اور غضب کہانیاں جو ہیں وہ ملکہ کوثر میں جنم دے رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، ایک سوچی سمجھی سے یہ کوئی کہانی لگ رہی ہے کہ ملکہ کوثر مری کی سیاحت کو فیل کیا جائے، اور جو آج 10 کروڑ یا 15 کروڑ یا 20 کروڑ روپے کا اگر کسی کی املاک ہے، کسی کا ہوٹل ہے، کوئی کاروباری مراکز ہے، تو وہ 2-4 کروڑ میں بیچ کر چلا جائے اور اس سے ملکہ کوثر مری کا کنٹرول ہی کوئی اور حاصل کر لے۔ ایسی کوئی اطلاعات مجھے ملی ہیں، لیکن اللہ کرے یہ اطلاعات غلط ہوں، اور ملکہ کوثر مری جو ہے یہ دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے سیاحوں کی پسندیدہ ترین جگہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہاں کی سیاحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ برف باری جب شروع ہوئی تو برف باری شروع ہونے کے بعد یہ ڈپٹی کمشنر مری ہیں، رات کا تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہے، یہ برف باری شروع ہونے کے بعد مختلف سہولت مراکز کا، مری مال روڈ کا، مختلف جگہ کا انہوں نے دورہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قاسم اعجاز ہیں، یہ بھی تقریباً رات 2:30 بجے کی ویڈیو ہے، یہ بھی برف باری میں پھنسے ہوئے سیاحوں کی جب ڈنہ، بازا گلی، بوربن، گلیات والی سائڈ جو باڑیاں ہماری رہ گلی سائڈ ہے، یہ اطلاع ملی تو متحرک ہوئے، اپنے اپنے کمروں سے نکلے، بستروں سے نکلے اور سیاحوں کے پاس پہنچے، اور جتنی سیاحوں کو ریسکیو یہ کروا سکتے تھے انہوں نے کروایا۔ لیکن یہاں پر ان سیاحوں کی بھی بہت بڑی کوتاہی جو ہے شامل ہے کہ بار کی ہدایات کے باوجود ایف ایم چینلز، اخبارات، فیس بک پیجز، انتظامیہ کے اور میڈیا کے ذریعے یہ بار آگاہ کیا گیا کہ مری برف باری کے دوران سیاح جو ہیں وہ کمزور گاڑیوں کو نہ لائیں، ہلکی گاڑیوں کو نہ لائیں، اور گاڑیوں کے ٹائروں میں چین لازمی لائیں، ساتھ وہ لگائیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن سیاح جو ہیں وہ بار کی ان ہدایات کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھرے، جس کی وجہ سے افسران کے لیے بھی پریشانی بنی۔ برف ساری رات جو ہے کل رات کو بھی آسمان سے اترتی رہی، اور تقریباً 1 فٹ سے زائد برف جو ہے وہ ملکہ کوثر مری میں ریکارڈ ہوئی۔ آسمان سے اترتے یہ روئی کے گالے تو خوبصورت تو بہت معلوم ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ خوبصورتی اس وقت بدصورتی کا باعث بنتی ہے کہ جب محکمہ ہائی وے اور محکمہ وابٹا جیسے جو یہاں پر ادارے ہیں یہ اپنی کمائی کا انہیں ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جس سے مری میں تعینات جو افسران ہیں، جو زرعی انتظامیہ ہے یا تحصیل انتظامیہ کے جو سربراہان ہیں، ان کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ محکمہ ہائی وے کی تو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ان کے ہاتھ اوپر تک ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بڑے اوپر تک یہ مال دیتے ہیں، اور یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنی یہ کہانیاں جو یہ گڑھ رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے بڑی کمال مہارت کے ساتھ یہ متعدد مقامات پر اپنے حصے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے سب کو۔ اگر یہ بات سچ ہے جو بات میں نے ابھی ہائی وے کے حوالے سے کی ہے تو انتہائی افسوسناک ہے کہ جتنے مرضی پیسے کما لیں بھائی، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو دونوں ہاتھ خالی جانا ہے۔ آج اگر لوگوں کی دوائیں لے لیں گے تو جب اس دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوں گے تو وہ دوائیں آپ کے کام آئیں گی،
اور ایسی ہی جیسی یہ سفید درخت جو ہے ابھی روشنی برف کی وجہ سے ان پہ آ رہی ہے، اوپر سے اسٹریٹ لائٹ بھی جل رہی ہے، تو کتنی خوبصورت مزہ، اللہ کرے کہ نیک زندگی گزاریں، اعمال والی زندگی گزاریں، ایمانداری سے زندگی گزاریں، اپنے فرائض کو احسن طریقے سے پورا کریں، تو اللہ کرے کہ آپ کی قبر کی بھی جو روشنی ہے وہ ایسی ہی آئے، منور ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جو اس زندگی کے بعد آئے گی، مرنے کے بعد آئے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دیں۔ لیکن یہ حالت دیکھیں کہ مال روڈ کی، کہ برف تو صاف کرتے ہیں لیکن نمک پاشی نہیں کرتے، برف پڑی ہوئی ہے۔ RWMC کا جو عملہ ہے وہ بڑا متحرک ہمیں نظر آیا، ریسکیو 1122 کا عملہ ہمیں بڑا متحرک نظر آیا۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی اچھی تعریف کرنی چاہیے، اور جن کی کچھ کوتاہی ہے، ان کو بھی ہمیں بالکل اخلاقیات کے حد میں، تہذیب کی حد میں انہیں آئینہ دکھانا چاہیے، اور جو ان کے اوپر افسران ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا را اس ملکہ کوثر مری کا جو حسن ہے، جو اس کی اخلاقی اور علاقائی روایات ہیں، جو ماضی کا ہم مری والوں کا اثاثہ ہیں، خدا را ان کو قائم رہنے دیں۔ اس ایک مال روڈ کی وجہ سے مری کی 15 یونین کونسلوں کے جو باسی ہیں ان کو بدنام نہ کریں۔ برف یہ قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے۔ یہ ملکہ کوثر مری، آزاد کشمیر، کچھ گلیات کے علاقے، بلوچستان کے علاقے جو ہیں وہ اس برف باری سے کی نعمت سے اللہ پاک نے جو ہے مستفید ان کو کرتے ہیں ہر سال۔ لیکن جو سب سے زیادہ شہرت جو ملتی ہے اس برفانی سیزن کے اندر، وہ مری کو ملتی ہے، اور اس شہرت میں ایک بڑا ریونیو سے جو فنڈز نکلتے ہیں، جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کا ٹیکس کی صورت میں، جب وہ واپس آتا ہے اسی عوام پر لگانے کے لیے، انہی سیاحوں پر لگانے کے لیے، جو ابھی دیکھیں کیسے مزے مزے سے اس برف باری کے اندر ٹہل رہے ہیں، اٹکلیاں کر رہے ہیں، تو ان پر لگانے کے بجائے جب لوگ اپنی تجوریوں کو بھریں گے، جب اپنے ہی خزانے بھریں گے، تو یقین کریں کہ پھر ہمیں ان کو آئینہ دکھانا ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ اور جو آئینہ نہیں دکھاتے وہ ابھی وقتی تو مال کما رہے ہیں، لیکن ان کی نسلیں تباہ ہوں گی، ان کی نسلیں جو ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ مال روڈ کے مناظر دیکھیں، رات کا یہ پیر ہو چکا ہے، لوگ کس مزے کے ساتھ برف سے یہ ڈھکا ہوا مال روڈ، اس میں اپنی سیر و سیاحت کے مزے کر رہے ہیں۔ اور یہ پوزیشن اب اس وقت کی ہے کہ جب ہائی وے کی مشین جو ہے وہ تقریباً کچھ برف اٹھا چکی ہے، کچھ آگے مال روڈ پر اٹھا رہی ہے، لیکن سائڈوں پر ابھی بھی برف باری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ اوپر سے برف باری ہو بھی رہی ہے، تو سیاح جو ہیں ان کی یہ پسندیدہ ترین جگہ ہے مری جی پی او چوک سے لے کے مال روڈ تک۔ مری میں جتنے بھی مراکز قائم ہو جائیں، جتنی مرضی مری پھیلے، لیکن مری مال روڈ کی اپنی جو حیثیت ہے، جب تک سیاح یہاں آتے ہیں اور وہ مری مال روڈ کی رات کا وزٹ نہ کریں، چہل قدمی نہ کریں، چاہے بارش ہو، چاہے برف ہو، گرمائی سیزن ہو یا سرمائی سیزن ہو، جب تک سیاح مری مال روڈ پر ایسے چہل قدمی نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی سیر و سیاحت کا مزہ پورا نہیں ہوتا۔ اور مری مال روڈ کی سیر کی جو آپ کو میں ایک بتاتا ہوں کہ جو میں نے خود دیکھا، میرا تجربہ ہے کہ مری مال روڈ پر جب فیملیز پہنچتی ہیں تو یہاں کے حسین موسم کو دیکھ کر اور پھر خریداری میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتی ہیں، اور اس خریداری کے دوران چھوٹے بچوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ چھوٹے بچے سٹی ٹریفک پولیس یا جو ہمارے 15 کا ادارہ ہے یا دیگر فورسز جو ہیں جن میں ٹورزم سکاؤٹ ہے، جب ان تک بچے پہنچتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں وہ والدین تک واپس پہنچائے جاتے ہیں، ان کے والدین کو ڈھونڈ کر معصوم بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ برف باری کے دوران 1122 کی کارکردگی جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ انتہائی اعلیٰ رہی ہے، اور ریسکیو 1122 یہ قدرت کا ایک ہمارے ملکی سیاست کے جو پرویز مشرف دور میں چودھری پرویز الہی آئے جو ابھی مشکلات میں ہیں، یہ ان کا ایک اچھا جو ہے وہ ایک تحفہ ہے پنجاب کی عوام کی۔ یہ دیکھیں جی کیسے یہ کل کی ویڈیو جو مجھ سے رہ گئی تھی کہ کیسے یہ
کل اور آج بھی جناب اللہ یہ سیاحوں کی گاڑیوں کو 1122 والے بھی جو ہیں وہ دکا لگا رہے ہیں۔ 1122 گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو، ہر مشکل کے اندر جو ہیں وہ عوام کے لیے پیش ہوتے ہیں، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے یہ اہلکاران جو ہیں ایک دواؤں کا خزانہ جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ جو اہلکاران 1122 کے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ دوائیں جو ہیں اس محکمے کو بنانے والوں کو بھی جو ہیں وہ ملتی ہوں گی۔ یہ مری مار روڈ کے رات کے مناظر ہیں جی اس وقت کے، کہ مری مار روڈ پر یہ برف دیکھیں، ہائی وے کی مشینری تقریباً یہ 26 گھنٹوں کے بعد جو ہے مار روڈ کو صاف کر رہی ہے۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب پوری مری میں 2 مشینیں ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کو شکایت نہیں ہوتی تھی کہ روڈ صاف نہیں ہے یا کچھ مشکلات ہیں سیاحوں کو۔ کیا تھا کہ تعداد کم تھی لیکن لوگ ٹھیک تھے۔ آج ہر مشین کی ہر محکمے کے پاس چیزیں زیادہ ہیں لیکن کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اتنی برف کبھی بھی مال روڈ پر نہیں ہوئی جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کیسی یہ ایک ہیوی مشین جو ہے یہ ہائی وے کی یہ برف ہٹا رہی ہے، اور مری مار روڈ سے یہ برف ہٹا رہی ہے۔ اور برف دیکھیں جی کتنی وافر مقدار میں یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ مین مار روڈ سے تو اس کو ہٹا کر سائڈوں پر کھڑا کرے گی، اور سائڈوں سے پھر جو ہے وہ کاروباری مراکز جو ہیں جتنے ان کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ خود ہی اس کو ہٹائیں گے۔ یہ ساتھ ساتھ جی نمک پاشی ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے، یہ رات کے آخری پہر میں یہ نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ گو کہ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ جب مشین برف ہٹا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی گاڑی جو ہے وہ نمک پاشی کے لیے آئے، تاکہ فوری طور پر جو برف ہے جو کوہرا بننے سے جو ہے وہ رک سکے۔ اور آج جو مری کا درجہ حرارت ہے وہ -4 تک ہے، اور رات کے آخری پہر تک محکمہ موسمیات کا جدید سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ درجہ حرارت مری کا جو ہے -7 تک جائے گا۔ اگر درجہ حرارت منفی میں ایسے ہی جاتا رہا تو پانی کے پائپ بھی جو ہیں وہ پھٹنے کے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ پانی پائپوں کے اندر جم جائے گا، کوہرا پیدا ہوگا، کوہرا جب پیدا ہوگا تو پھر پائپ پھٹیں گے، اور پائپ جب پھٹ جائیں گے اور پائپ جام ہو جائیں گے کوہرے سے، تو ایک نئی جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ یہ ابھی رات کو جو محکمہ ہائی وے کے نمک پاشی کی جا رہی ہے تو یہ مری شہر میں نہیں کی جا رہی، یہ نمک پاشی جی کی جا رہی ہے یہ تو ایک ایسے ریسٹورنٹ کے لیے کی جا رہی ہے کہ لوٹوپا کے مقام پر ہے، اور جس کے لیے بہت آوازیں ہم بطور مسلمان اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب حکومتیں اور محکمے اور اس محکمے کے اندر افسران جو ہیں وہ کسی کو پروٹوکول دینا چاہے تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ الغرض جی اس چیز کو اس کی شدت کم کرنے کے لیے یہ لازمی طور پر صرف بگلا کی طرف بھی یہ گاڑی نمک پاشی کرتے ہوئے عین ممکن ہے جائے، لیکن غریب کا کون ہے، خدا ہی ہے۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔